الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی آیات ایسی نازل فرمائیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے خود لوگوں کو نیک اعمال کی ترغیب دی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف آئے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے اور نیک اعمال کرے تاکہ انسان فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے۔ انہی نیک اعمال میں ایک عمل جو اللہ رب العالمین نے کئی انداز کے اندر قرآن مجید میں اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا، وہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک آیت جو سورۃ المنافقون کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس خرچ کرنے کا اس میں ذکر کیا، اور کس انداز میں ذکر کیا یہ دیکھیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا تو حکم دیا، لیکن اس سے پہلے یہ بات باور کروا دی کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، میری راہ میں خرچ کرو گے، وہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا ہی دیا ہوا مال ہے۔ ہمارے ہی مال میں سے تم خرچ کرو گے تو یہ بات پہلے سے ہی سوچ لینا کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر کے اللہ پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جو اللہ رب العالمین نے ہی تمہیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو اس مال میں سے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس وقت سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، اور جب موت آ جائے گی تو بندہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کروں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو تمنائیں کرے گا تو ان میں سے ایک تمنا یہ بھی ہوگی کہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرے، خرچ کرے، اللہ رب العالمین کی راہ میں عطا کرے، لوگوں کو دے، مسکینوں کو کھلائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو کتنا بڑا یہ عمل ہے، کتنی بڑی اس کی فضیلت اس سے ثابت ہو گئی۔ اور پھر ایک بات اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گئی کہ صدقہ کرنا انسان کو صالحین میں شمار کر دیتا ہے۔ اس آیت میں یہی تمنا ہے کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ تو اگر ہم لوگ بھی صالحین میں سے، نیکوکار لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ بڑی ہی اہمیت اور فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے بھی اس کی بیان کری ہے حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا وما انفقتم من خیر فهو یخلفہ، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو خیر میں سے، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین بدلہ بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو بڑا ہی قدردان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس کو احد پہاڑ کے برابر دیکھے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کس قدر قدردان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہماری استطاعت ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بلکہ اگر ہماری 10 روپے کی استطاعت ہے، ہماری 5 روپے کی استطاعت ہے، ہماری 1 روپے کی استطاعت ہے، ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں ضرور خرچ کریں تاکہ ہم بھی صالحین میں سے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ۔